اور اب میں گزارش کر رہا ہوں صحافت کی دنیا کے جانے مانے صحافی محترم احمد ابراہیم علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ احمد ابراہیم علوی صاحب۔ قابل احترام میری مجلس خام حضرات، ایسے کم مواقع آتے ہیں جب ایک کے بعد ایک بولنے والا آپ کو بہت کچھ دے جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے مجھے تھانوی صاحب تقریر سے بہت کچھ ملا، عصمت پرویز سے بہت کچھ ملا، اور حارث صاحب بہت ملا، انور صاحب ملا۔ اب میرے پاس رہ کیا گیا ہے؟ میں کیا کہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں پر بہت کچھ بول کر کے بھی، بہت لکھ کر کے بھی یہ احساس رہتا ہے کہ جو کہنا چاہیے تو نہیں کہہ پائے، جو لکھنا چاہیے وہ تو لکھ پائے۔ ملک زاد ڈاکٹر صاحب پر میں نے کتنے ہی مضامین لکھے، ایڈیٹوریل میں نے لکھا جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، میری ملاقاتیں برابر ہوتی رہی، اور میں شاید وہ یونیورسٹی میں جب میں چھوڑ چکا ہوں یونیورسٹی، تب سے وہ یونیورسٹی پہنچے تھے ملک زاد صاحب، تو مجھے اس زمانے میں کچھ نہیں واقع کروں۔ میرے زمانے میں احتشام صاحب جونیئر موسٹ لیکچرر ہوا کرتے تھے، احتشام صاحب۔ تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ملک زادہ صاحب سے پہلے ایک ایسی شخصیت تھی جس نے سارے ہندوستان میں اپنا رعب جما رکھا تھا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کا نام کیوں نہیں لیا؟ نسیم قریشی صاحب تھے، علی گڑھ ریڈر تھے، وہ سب سے پہلے کامیاب ناظم مشاعرہ کے شعراء کو مدعو کرنے، لوگوں کو خطاب کرنے اور ان کی خصوصیات کو بتانے کا جو ادبی انداز جو پرایا تھا انہی کا تھا۔ ان کے بعد پھر ملک زاد صاحب ایسے چھائے کہ پھر دوسرا کوئی شاید ہو بھی نہ پائے۔ میں ملک زاد صاحب کی عزت بحیثیت شاعر کے یا بحیثیت ناقد کے نہیں کرتا ہوں، میں ان کو بہترین نثار سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اچھی نثر لکھنے والے کہیں نہیں ہوتے، اچھی نثر لکھنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ اور رقص شرر کو دیکھیے، اچھے سے اچھے دیوان کو اٹھا کے رکھ دیجئے، رقص شرر کو دے دیجئے تو میں رقص شرر کو پڑھوں گا۔ انہوں نے جن شعراء کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ایک الگ کتاب ہے، اس طرح سے لکھا ہے کہ ان کی کمزوریاں تو نمایاں ہو جائیں لیکن تضحیق کا پہلو نہ رہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں ایسی جگہوں پر ان کے ساتھ رہا ہوں جہاں پر یہ خطرہ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ آج کوئی بے عزتی ہو جائے۔ جلسہ ہے روٹری کلب والوں کا، سب کچھ انگریزی میں ہو رہا ہے، تو مجھے کہا کہ میرے ساتھ اگر اردو کے آدمی کے آگے ایک دفعہ اردو بولنا شروع کر دیں تو ایسا موقع نہیں، موقع دینا چاہیے۔ ملک زاد صاحب کمال کر دیا، وہ آئے، انہوں نے بہت ہی وقار سے، بہت اعتبار سے انگریزی میں ایڈریس کیا، اور اس کے بعد کہا میں اردو کا آدمی، ناؤ کم ٹو اردو، اٹس مائی لینگویج، آئی کین اسپیک بیٹر ایکسپریشن اردو۔ میں نے کہا یہ ہے صاحب کمال، وقار بھی برقرار رہا، میں اردو کا آدمی ہوں، اردو ہی اچھی بول سکتا ہوں، اردو کی وجہ سے بلایا گیا ہم کو، یہ مجھے پیش ہے۔ اب میں انگریزی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ فخر نہیں مجھے، لیکن یہ کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ آپ انگریزی بول رہے تھے تو میں آپ کی انگریزی نہیں بول سکتا تھا یا نہیں، یہ سر ملک زاد صاحب جہاں ہوتے تھے ایک فخر ہوتا تھا، آج ہمارا سب اونچا ہوگا۔ کیسے ہی کتنے ہی مشاعرے ایسے ہوئے جو بالکل ناکام ہو کر کے ملک زاد نے کامیاب کرا دیے، یہ ان کا فن تھا۔ کبھی ملک زاد صاحب نے کسی کی تصدیق نہیں کی، اور وہ اور ان کے ساتھ لکھنے والے
2-3 آدمی تھے جو اچھی نثر لکھتے تھے. مرزا صاحب کے انتقال پر سب سے پہلے میں یہی کا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اچھا نثر ہے. ہم نثر لکھنا جانتے ہی نہیں. آپ یقین جانیے میں خود اپنا جائزہ لیتا رہتا ہوں اور یہ احساس رہتا ہے کہ میں جو اردو بول رہا تھا غلط بول رہا تھا, کسی نے مجھے ٹوکا بھی نہیں. آج یہ حالت ہے. کیوں؟ زبان کی اہمیت, اصلیت اور اس کی افادیت پر ہماری نظر ہی نہیں رہتی ہے. یہ بولو کیوں ایسا تھا؟ ملک زادہ صاحب نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ اتنی ٹھوس تھی. آپ نے عربی فارسی پڑھی ہے تو آپ اردو غلط نہیں بول سکتے, نہ لکھ سکتے. املا نہیں غلط ہوگا, غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر انگریزی کی تعلیم, انگریزی کے لیکچرر تھے, انگریزی سے اردو میں آئے. کبھی کسی جلسے میں کہیں ایک جملہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے فخر سے کہا میں صاحب انگریزی کا آدمی, میں نے انگلش میں کیا, میں انگلش میں لیکچرر تھا. بڑا پر کی بات ہے یہ. بڑے لوگ بہت انکسار پسند ہوتے ہیں. ان کے جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کا اتنی ہی زیادہ انکساری ہوگی. مجھے آپ لوگوں کے سامنے بولتے اس وقت شرم آ رہی ہے. مجھ سے کہیں زیادہ جاننے والے, مجھ سے کہیں زیادہ قدر کرنے والے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ. میں تو بالکل ایک معمولی سا آدمی ہوں, ٹوٹی پھوٹی نثر لکھ کر کے کام چلا لیتا ہوں. اور میرے پاس ملک زادہ صاحب کے خط رکھے, اب میں اپنے خطوط چھاپنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آئے میرے پاس. بڑے اچھے شام صاحب کے خطوط ہیں, ڈاکٹر محسن کے ہیں, اور اتنی اچھی رائٹنگ تھی, خط اتنا اچھا تھا ڈاکٹر صاحب کا. لفافے سے جو پتہ لکھتے تھے انگریزی میں اسی سے اندازہ لگا یہ ڈاکٹر صاحب کا خط ہے. اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ کہیں کسی چھوٹے آدمی سے ملنے میں بھی کبھی ہچکچاتے نہیں. بڑی جارباش آدمی تھے. آپ راستے مل جائیں, کہیں کھڑے کر چائے پلا دیں, فخر سے پی لیں گے, کہیں کچھ نہیں بات. مجھے شرم آتی ہے کہ وہ میرے گھر کئی بار تشریف لائے, اور جب بھی لائے میں نہیں ہوا کرتا, لیکن میں ان کے گھر کبھی نہیں جا سکتا. ملاقات ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ اس کے بعد انہوں نے جو رسالہ نکالا بہت اچھا رسالہ تھا. کاش ان کی زندگی کچھ اور وفا کرتی ہوئی ساتھ, تو یہ رسالہ بہت معیاری رسالہ ہو کر کے نکل سکتا تھا. اب ان کے صاحبزادگان پر یہ ذمہ داری ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جانے والا چلا گیا, لیکن وہ جو دے گیا ہے اس کی تو حفاظت کر لیجیے. جو انہوں نے پیغام دیا, جو جذبہ پیدا کیا, اور جس طرح آپ نے یہ مادہ پیدا کیا کہ آپ کہیں بھی ہو, کسی طرح کے حالات میں ہوں, مایوس نہ ہو. مجھے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات بہت پسند ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی غمگین نہیں پایا, کبھی مایوس نہیں پایا. ہر طرح کے حالات میں انہوں نے مقابلہ کیا. الیکشن بھی لڑے, سیاست. میں ایسے لوگ بہت پسند کرتا ہوں جو سرگرم ہمہ وقت سرگرم ہونے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قابل احترام ہوتا ہے. میں یہ لکھتا ہوں, میں بھائی یہ نہیں جانتا, ایسا نہیں. مذاق پہ بات کریں گے, مذہب پہ بھی بات کریں گے. ٹھوس مذہبی تعلیم تھی ملک زادہ صاحب کی, کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور اچھے مولوی صاحبان درمیان جب بولتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے کہ بات بحث نہیں کر پائیں گے, کہ یہ اصلی بات کریں گے, یہ بہکائیں گے نہیں, جذبات کی رو میں لے جا کے بہکانے کی بات نہیں کریں گے, سچی بات بتائیں گے. یہ اسلام یہ کہہ رہا ہے, آپ یہ ہیں اور آپ میرے سامنے آ رہے ہیں. بہت سی باتیں کہنے کی ہیں, بہت بھی, اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں اس سے کیا کہوں؟ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں, ان کو محبت سے یاد کر رہا ہوں, اور ہمیشہ جب بھی قلم اٹھاؤں گا, نثر لکھنے کی کوشش کروں گا, ان کو تسلیم کروں گا.